بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم کسی ملک کے مدرسے میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ طالب علم بھی جوان تھا۔ اس کا دل بادشاہ کی بیٹی پر آ گیا۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ وہ نوجوان کافی پریشان تھا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے اسے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تو آپ کو زندہ تیل میں جلا دے گا۔ اب وہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا، اس پریشانی سے اچھا یہ ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں درخواست کر، پھر قسمت اپنی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی۔ اب وہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے۔ اب آپ میرے پر احسان کر کے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ اس نوجوان کی حیثیت دیکھو، میری بیٹی کا مجھ سے رشتہ مانگنا دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا، اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے نوجوان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے اس شرط کو پورا کیا تو میں اپنی شہزادی کا نکاح کرا دوں گا، اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے 2 بوری بچھو لانا ہے، پھر بادشاہ سلامت آپ کا نکاح اپنی بیٹی اپنی شہزادی سے کرا دے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے شرط اس وجہ سے رکھی کہ اتنا زیادہ بچھو یہ نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یہ نوجوان اس شرط کو پورا کرنا ناممکن سمجھے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان یہ شرط سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ نوجوان بادشاہ کی شرط مان لی، پھر طالب علم مدرسے کا رخ کر لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ پڑھائی میں مزہ نہیں آ رہا تھا جو عشق سے پہلے آتا تھا۔ نوجوان کا استاد کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بلایا، پریشان ہونے کی وجہ پوچھی۔ نوجوان نے پورا قصہ سنا دیا۔ استاد نے نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا بتا دوں گا، شام کو میرے پاس آنا۔ اب وہ نوجوان خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر شام ہوئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے 2 بوریاں لانے کا کہا۔ جب نوجوان نے بوریاں لا کر پیش کی تو استاد نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا کر کہا، فلاں قبر پر جاؤ، قبر سے ساری مٹی ہٹا دو، پھر جب آخر میں شروع کی ایک اینٹ رہ جائے تو اسے نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دو، جب بوری بھر جائے تو بوری کا منہ باندھ دو اور دوسری بوری دوسرے سوراخ پر رکھ دو، جب وہ بھر جائے تو اس کا منہ بند کر دو۔ اس کے بعد قبر بند کر دو اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ طالب علم استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا، بچھو سے بھری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اپنے وعدے کے مطابق شہزادی طالب علم سے نکاح کر دیا۔ بادشاہ نے بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا، آپ نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کیے؟ بتایا، میرا استاد مجھے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتایا تھا اور میں نے استاد کے بتائے ہوئے طریقے سے بوریاں بھر لی۔ بادشاہ نے استاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔
اگلے دن استاد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے استاد سے کہا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں بچھو ہیں؟ استاد نے بتایا یہ فلاں آدمی کی قبر ہیں، یہ زندگی میں داڑھی منواتا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑھی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو شخص اس حالت میں مر گیا اس کی داڑھی نہ کر ہو تو قبر میں اس کی داڑھی کے ہر ایک بال پہ ایک ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔